مرد اپنی مردانگی سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مردانگی میں صبر بھی آتا ہے، مردانگی میں دین بھی آتا ہے۔ صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو صاف بندہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ پیسہ کمانا، پیسہ بنانا یہ کوئی بہت بڑی مہارت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات عزت بنانا ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عزت مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی صحت کی دعا مانگو۔ پیسہ ہم بنا لیں گے، عزت اور صحت اللہ دے، پیسہ that's not a problem۔ واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے۔ مرد اپنی مردانگی سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مردانگی یہ نہیں کہ آپ تھوڑا بہت غصہ کر لو اور غصے کو ہی آپ مردانگی سمجھو۔ مردانگی میں صبر بھی آتا ہے، مردانگی میں دین بھی آتا ہے، مردانگی میں اسلام کے بہت سے مسئلے مسائل کا حل جاننا بھی ہے۔ مردانگی صرف غصہ نہیں ہے کہ غصہ کر لو اور آپ اسے مرد بن جاتے ہو۔ ایمانداری وہ نہیں کہ آپ کو جب تک موقع نہیں ملتا تو تب تک ہر بندہ ایماندار رہتا ہے۔ ایمانداری وہ ہے کہ آپ کو بے ایمانی کا، چوری کا موقع سامنے نظر آ رہا ہو اور آپ کچھ نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لڑکی کو اور کسی دوسرے فیمیل کو اور آگے پیچھے اپنی دھیمی دھیمی باتوں میں، اپنے چکروں میں پھنسا کے ان کے ساتھ شادیاں کر لو اور شادی کے بعد پھر ان کو چھوڑ دو۔ یہ نامردی ہے، یہ مردانی نہیں ہے، یہ نامردی ہے۔ اچھا خوراک، اچھی غذا ہمارے اسلام نے بھی کہا ہے، اور اچھی خوراک اور اچھی غذا ہوگی تو انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور پھر اس کے گھریلو حالات بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو صاف بندہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور اگر آپ صفائی نہیں کرو گے اور آپ کے منہ سے وہی 24 گھنٹے کام کاج اور منہ سے اسی طرح اسمیل ہی آ رہی ہوگی، تو آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا لین دین کیا، لوگ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھیں گے۔ پیسہ کمانا، پیسہ بنانا یہ کوئی بہت بڑی مہارت نہیں ہے۔ پیسہ تو جو کنجر لوگ ہوتے ہیں، جو میراثی ہوتے ہیں، جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات عزت بنانا ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عزت مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی صحت کی دعا مانگو۔ پیسہ ہم بنا لیں گے، عزت اور صحت اللہ دے، پیسہ that's not a problem۔ پیسہ نہیں کرنا چاہیے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ فیملی بہت ضروری ہے اور فیملی بہت ضروری ہونی چاہیے۔ بار بار کہتا ہوں کہ فیملی کو ٹائم دو، اور پیسوں کے چکر میں اپنے گھر بار کو مت چھوڑو۔ 24 گھنٹے کام کاج ہاں بالکل کرو، اپنے ٹائم کے حساب سے کرو، بیلنس رکھو۔ بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی ان بیلنس ہو جائے گی۔ بار بار کہتا ہوں کہ سیکھو، سیکھ کے آؤ، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو سیکھ کے آؤ۔ ڈبکیاں لگا کے مت آؤ، ایجنٹوں کو پیسے دے کے مت آؤ۔ UK میں، پاکستان، انڈیا، آگے پیچھے اور بھی ملکوں میں بڑے بڑے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پیسے دے کے مت آؤ۔ آنا ہے تو خود آؤ، خود کنسلٹنٹ کے پاس جاؤ، خود اپنے اسٹوڈنٹ ویزے کے کاغذات لے کے جاؤ، خود آؤ۔ میرا یہ ماننا ہے خود آؤ، لوگوں کے محتاجی، لوگوں کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر مت آؤ۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کے خلاف بات کی ہے۔ اگر میں ہوں تو صرف اس بندے کے خلاف ہوں جو لوگوں کا حق کھاتا ہو۔ یہ جو بڑے بڑے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے خلاف ہوں۔ ایجنٹ سے مطلب میرا یہ کہ ادھر لوگوں نے 2 4 5 ہزار پاؤنڈ کی کمپنیاں کھول کے رکھی ہے، اور اس کے اوپر پاکستان اور انڈیا اور آگے پیچھے ملکوں سے لوگ ہزاروں پاؤنڈ ان سے لے کے، لاکھوں روپے ان سے لے کے، ان کو ذلیل و خوار کر کے ادھر لے کے آئے ہیں، لیکن ادھر ان کو کوئی جاب کی اپرچونٹی نہیں دے رہے۔ بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ اپنا بیچ بوجھ کے ادھر آ گئے، اور ابھی ادھر ان کو ایسا پھنسا دیا کہ نہ کوئی جاب، نہ کوئی کام کاج، کچھ بھی نہیں۔ میں تو ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ خان صاحب اگر یہ ہم سے واپس لے لے، یہ جو کاغذ انہوں نے دیے ہیں،
اور ہمیں اپنے پیسے واپس دے دے کہ ہم اپنے ملکوں میں جا کے اپنی نارمل لائف جیے. ہاں نارمل لائف بالکل یہی ہے کہ بھئی اگر فرض کرو ویدر ہی ٹھیک نہیں تو اس میں بندہ نارمل لائف کیا جیے. ایک دفعہ اگر آپ کا 5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر 5 سال کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ اس ملک کے ہو جاتے ہو. میرے اوپر بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تم خود یو کے میں کیا کر رہے ہو. بھئی جس کا 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو جائے پھر وہ ادھر کا ہو گیا، پھر وہ ادھر کے سسٹم کے ساتھ ایک قسم کا منسلک ہو گیا، ایک پکا ہو گیا. بس سمپل یہ کہ اگر آنا ہے آؤ، ویلکم، لیکن اپنے ذہن میں ایک ٹائم بیلنس رکھو. 4-5 سال تک اپنی پڑھائی، یونی، کالج، ڈگری، پیسہ جو بھی کرنا ہے 5 سال تک پیریڈ رکھو، اس کے بعد پھر نکل جاؤ. اگر 5 سال کے بعد بھی آپ نے زیادہ ٹائم گزارا اور یا گزارنے کی آپ سوچ رہے ہو، ہاں یس پھر ٹھیک ہے، نو پرابلم. پس جاؤ گے، پس مین کہ پھر ادھر سے نہیں نکل سکتے. پھر نکلنے کا آپ چھوڑو، آپ بھول جاؤ، پھر نکلو مت. پھر تو میں کہوں گا 5 سال کے بعد پھر مت جانا. ہاں 5 سال کے بعد بالکل مت جانا. 5 سال کے بعد اگر آپ جاؤ گے تو پھر اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرو گے. پھر نہ آپ ادھر کے رہو گے نہ آپ ادھر کے رہو گے. جو 5 سال کا پیریڈ تھا آپ نے ادھر گزار لیا، اب اگر نکل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ ادھر ہی رہو، یو کے میں ہی رہو. ہماری ایک دوست کی فیملی ہے، تو اس کی گھر میں تھوڑی سی ناچاکی تھی. اور ناچاکی ایسی تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس نے سنک کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ ہم ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں یا پانی پیتے ہیں. تو کہا کہ یہ سب تمہاری غلطی نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو کہا یہ غلطی ہے تو اس سنک کی ہے، کہ جس سنک سے پانی بہہ رہا ہے اس پانی کی ہے. جس سے ہم پانی پی رہے ہیں یہ غلطی صرف اس پانی کی ہے، یہ غلطی تمہاری نہیں ہے. نہ یہ کہ پھر 5 سال بعد پھر آپ بھی یہی کہو کہ غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی اس سنک کی ہے، غلطی اس بیسن کی ہے، اس ٹیپ کی ہے جس سے پانی نکل رہا ہے. اور موسم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو موسم بالکل 3 W's آر سیم: ویدر، وومن، ورک اینڈ the rest of the life is all yours.